السلام علیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 71۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ ہی کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 72۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک گابھا لایا گیا۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے سوچا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 73۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی دعوت دیتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 74۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم موجود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ہمارا بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملنے کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹا جاؤ، تب تمہاری خضر سے ملاقات ہوگی۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اس وقت ان کے ساتھی نے کہا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے تو میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا، اور ضرور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی مقام کی ہمیں تلاش تھی۔ تب وہ اپنے نشانات قدم پر پچھلے پاؤں باتیں کرتے ہوئے لوٹے۔ وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا۔ پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں بیان کیا ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 75۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اے اللہ، اسے علم کتاب قرآن عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 76۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایک مرتبہ گدھی پر سوار ہو کر چلا۔ اس زمانے میں بلوغت کے قریب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
منا میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی، اور میں بعض صفوں کے آگے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا اور وہ چرنے لگی، جبکہ میں صف میں شامل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پر نہ ٹوکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 77۔ محمد بن ربیع فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی، اور میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 78۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی جماعت میں تھے، اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم موجود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ موسیٰ، ہمارا بندہ خضر عالم میں تم سے بڑھ کر ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ملاقات کے لیے مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تم مچھلی کو نہ پاؤ تو پلٹ جانا، تب تو خضر علیہ السلام سے ملاقات کر لو گے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کی نشانی کا انتظار کرتے رہے۔ تب ان کے ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے تو میں وہاں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے غافل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی مقام کے تو متلاشی تھے۔ تب وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ پھر ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 79۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو بہت سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سب لوگ آتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں محفوظ کیا گیا ہوں۔ اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا، یعنی توجہ نہیں دی، اور جو ہدایت میں دے کر بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 80۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دین علم اٹھ جائے گا اور جہل بھی جہل ہو جائے گا، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔